جی دوسری غزل کا آغاز ہے اور دوسری غزل کا مطلع پڑھ رہی ہوں میں۔ نہ گیا عدم کو، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ نہ گیا عدم کو، عدم کو آخرت، دل شاداں، شاداں کہتے ہیں خوش، دل شاداں خوش دل یعنی خوشی سے، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں، حسرت وہ خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، ارمان خواہشات۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ خوش نہیں گیا اس دنیا سے، بلکہ کئی طرح کی حسرتیں اور ارمان اپنے دل میں رکھتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی انسان کو خوشی میسر نہیں ہوئی، بلکہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے مرنے تک وہ دکھ ہی اٹھاتا رہا، بلکہ دکھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی خواہشیں اپنے دل میں رکھتا ہوا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو خواہش جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، خواہشات انسان بے شمار کرتا ہے اور لازمی نہیں کہ تمام خواہشات پوری بھی ہوں۔ تو جس طرح انسان خواہشات بے شمار کرتا ہے، اس طرح خواہشات کا گھیرا جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک خواہش مزید آتی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خواہش تو وہ نہیں تھی جو میں نے کی، بلکہ مزید خواہشات اس کے دل میں جنم لیتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے تب بھی کئی خواہشات اپنے ساتھ لے کر دل میں دفن ہوتا ہے۔ تو مصطفی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بہت سارے لوگ بہت ساری خواہشات اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی انسان تمام خواہشات پوری کر کے اپنی اس دنیا سے گیا ہو۔ وہ شعر تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان شاید پھر بھی کم نکلے، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو مصطفی بھی اسی بات کا بیان کر رہے ہیں کہ آخرت وہ جگہ ہے، اور ویسے بھی موت کے متعلق یہ تصور ہے، اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی خواہشات، اس زندگی سے متعلق وہ تمام مسائل، وہ تمام چیزیں جو وہ کرتا ہے وہ بس اس کے زندہ رہنے تک ہوتی ہیں۔ جب وہ مر گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مصطفی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے تمام انسان کوئی نہ کوئی حسرتیں، ارمان اپنے دل میں لے کر ہی گئے، کوئی خوش نہیں گیا یہاں سے۔ دوسرا شعر دیکھیے، باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ باغ و دشت جنوں تھا، باغ دنیا کو کہا گیا ہے، دشت جنوں جنون کا باغ، یعنی باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل، لالا سرخ رنگ کا پھول، گل پھول کو کہا جاتا ہے، نہ گئے ثابت سلامت گریباں، گلے کو کہتے ہیں کالر کے قمیض کی جگہ کو۔ تو شاعر اس شعر میں باغ جو ہے وہ استعارہ ہے، یعنی اس دنیا سے کوئی بھی انسان ثابت نہیں گیا۔ اچھے اچھے لوگ، لالا و گل سے مراد یہاں پر انسان ہیں، یعنی کہ لوگ۔ تو یہاں سے وہ کون انسان ہے جو سالم، ثابت یعنی اس دنیا سے گیا ہے۔ تو اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو بے شمار مصائب اٹھاتے ہیں، بے شمار دکھ تکالیف اٹھاتے ہیں۔ تو اس دنیا کو، جیسا کہ پچھلی غزل میں بھی ہم نے دیکھا کہ مصائب کا گھر کہا گیا ہے، تکالیف کی جگہ کہا گیا ہے، تو ایسے ہی شاعر نے اس شعر میں باغ کا استعارہ استعمال کیا ہے کہ باغ کو، دنیا کو باغ کہا ہے، اور دشت جنوں کا باغ۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وحشت میں، یا آپ یوں کہہ لیں جنوں کی کیفیت میں، انسان جو ہے وہ اپنا گریباں چاک کرتا ہے۔ ہم نے مجنوں کو دیکھا جو صحراؤں میں نکل گیا، اپنا گریبان چاک کیا، اور جنون کی کیفیت میں اس نے یہ سب کچھ کیا۔
تو اسی طرح شاعر نے اس دنیا کو وہ باغ کہا ہے جہاں جنون کی حالت میں انسان اپنا گریبان چاک کرتا ہے، یعنی بے شمار مصائب اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ جنون کی کیفیت میں چونکہ انسان کو یوں بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو اسی طرح شاعر نے اس دنیا کو باغ کہا ہے اور اس میں موجود لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنا گریبان چاک کیے بغیر اس دنیا سے نہیں گئے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہے تاباں لے کر۔ پردہ خاک، خاک کے پردے میں، سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار، رخسار گال کو کہتے ہیں، مہے تاباں چمکتے ہوئے چاند تارے، یعنی شاعر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ بے حد خوبصورت لوگ افسوس ہے کہ خاک کے نیچے جا بسے، کیونکہ آخر ان کو موت آنی تھی۔ افسوس کر رہے ہیں اس بات پر کہ ظاہر سی بات ہے موت برحق ہے، موت کسی انسان کو نہیں دیکھتی، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، ہر ایک کو موت آ کر رہتی ہے۔ اور جہاں شاعر نے یہ پردہ رخسار پہ کیا مہ تاباں کا ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ، ہر طرح کے لوگ، بہت خوبصورت لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے، افسوس کی بات ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن سے آپ کنسرن ہوتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، دنیا سے چلے جائیں تو افسوس ہی ہوتا ہے۔ اور ناصر نے بھی کہا ہے کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کا تعلق ہم سے ہے تو ہمیں ان کے جانے کا افسوس ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہر انسان نے چلے جانا ہے اور اس مٹی تلے دفن ہو جانا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے، کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، کسی چیز کو ٹھہراؤ نہیں ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ تو شاعر اسی زوال کا ذکر کر رہے ہیں، اور موت بھی برحق ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ٹھہراؤ ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہو، جو ہمیشہ کی زندگی جیے گا، بلکہ ہر انسان نے اس ختم ہو جانے والی فانی دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے اس دنیا میں اس کا جو بھی مقام ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان نے خاک کے تلے دفن ہو جانا ہے۔ تو خوبصورت لوگوں سے مراد شاعر کی وہ پیارے لوگ ہیں جن سے اس کا تعلق ہے، تو وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، نہال جل تھل یعنی سیراب، ہم جدھر جاویں گے، جاویں گے جائیں گے، یہ دیدہ گریاں، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، گریاں کہتے ہیں روتی ہوئی آنکھ۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بادل کی طرح ہم تمام دنیا کو سیراب کر دیں گے جہاں بھی جائیں گے۔ تو بادل جو ہے وہ تخصیص نہیں کرتا، ہر جگہ پہ برستا ہے، جب برستا ہے کسی ایک جگہ پر تو تمام جگہ کو وہ بھگو دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جہاں جاؤں گا پورے عالم کو نہال کر دوں گا۔ اب اس میں مبالغہ تو ہے کہ شاعر نے اپنی تعریف کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ شاعر کا تعلق چونکہ شاعری سے ہوتا ہے، تو شاعری میں ہم اصلاح معاشرہ بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے اپنی شاعری کے ذریعے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا پوری دنیا کو سیراب کر دے گا۔ اور ابر کی طرح، تو آپ دیکھیے کہ تشبیہ ہے، ابر بادل کو کہتے ہیں، اور ابر کی طرح سے مراد یہ ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے بادل سے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا پوری دنیا کو اپنے فن سے سیراب کر دوں گا، جس کے لیے اس نے دیدہ گریاں کا لفظ استعمال کیا ہے، روتا ہوا دل۔ تو روتا ہوا دل، روتی ہوئی آنکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی میرے آنسو جائیں گے پوری دنیا کو سیراب کر دیں گے، یعنی ہر طرف خوشحالی، ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی میرے آنسوؤں سے۔ تو اب شاعر کے آنسوؤں سے ہر طرف بہار کیوں کر ہو سکتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ چونکہ اس کے غم اس قدر ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی
روتی ہوئی آنکھیں یعنی میرے آنسو اس قدر ہیں کہ میں جدھر بھی جاؤں گا ہر جگہ کو پانی پانی کر دوں گا، بادل کی طرح جیسے بادل برستا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس، سو کہتے ہیں طرف کو، اسیران قفس پنجرے کے قیدی، باد صبا ٹھنڈی ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، خبر آمد ایام بہاراں بہار کی آمد کی خبر، بہار کے دنوں کی آمد کی خبر، ایام کہتے ہیں دن کو۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ پنجرے کے قیدیوں کی طرف باد صبا گئی اور اس نے بہار کے دنوں کے آنے کی خبر دی۔ تو کیا ہے کہ جو پنجرے کے قیدی ہیں جنہوں نے بہار نہیں دیکھی ہے، ان کو بہار کی آمد کا اندازہ اس ٹھنڈی ہوا سے چلتا ہے جو کہ باغ میں چل رہی ہے اور ان تک پہنچی، اور ان کو اس ہوا نے خبر دی ہے کہ بہار آنے والی ہے۔ تو جو پنجرے کے قیدی ہیں وہ بہار کی آمد کی خبر سن کر ان کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ کبھی وہ بھی آزاد ہوں گے اور بہار کا مزہ لیں گے، اس طرح سے جیسے ایک آزاد انسان لیتا ہے۔ تو پنجرے کے قیدیوں کو، جن کے لیے دن رات ایک سے ہیں، ان کو بہار کی آمد کی خبر باد صبا نے دی ہے اور ان کے دل میں بھی امید جگائی ہے کہ کبھی وہ بھی چمن میں ساتھ ہوں گے دوسرے لوگوں کے اور بہار کی آمد کا مزہ لیں گے۔ اب بہار کے آنے سے ہر طرف تر و تازگی اور خوشیاں پھیلنے کا تصور لے لیجیے، اور دوسری طرف یہ کہ بہار کی آمد سے چمن میں کیسا نظارہ ہوتا ہے، اور یہ کہ موسموں کے بدلنے سے جو پنجرے کے قیدی ہیں ان کے دلوں میں کیا امید جاگ سکتی ہے کہ وہ بھی کبھی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔ تو وقت بدلتا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلے گا اور وہ بھی کھلی فضا میں سانس لیں گے۔ تو موسم کی تبدیلی سے وقت کے بدلنے اور خاص طور پر پنجرے کے قیدیوں کے وقت کے بدلنے کی بات مصطفی نے اس شعر میں کی ہے، اور امید افزا شعر ہے یہ۔ امید کی طرف انہوں نے اس شعر میں امید جگائی ہے پنجرے کے قیدیوں کے لیے کہ وہ بھی کبھی آزاد ہوں گے۔ تو ان کو بہار کی خبر، آمد کی خبر ملی ہے باد صبا سے۔ آخری شعر دیکھیے جو غزل کا مقطع ہے، مصطفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ مصطفی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کے لیے تنہائی کے گوشے کو کافی سمجھ، گوشۂ عزلت تنہائی کا گوشہ، اس کو اپنے لیے کسی تخت شہی کی طرح سمجھو، بادشاہ کے تخت سے بھی بڑھ کر جانو، کیوں کہ تم کیا کرو گے ملک سلیمان لے کر۔ ملک سلیمان جو ہے وہ تلمیح ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو پیغمبر تھے اور جن کے ماتحت جن تھے، بہت سارے پرندے تھے اور بہت ساری مخلوقات تھیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اس سب سے بہتر تنہائی کا گوشہ ہے، تنہائی کے گوشے کو میں اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہوں، کیونکہ آخر کو سب کچھ فانی ہے۔ تو میرے لیے ملک سلیمان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ تنہائی کا گوشہ میرے لیے زیادہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے ملک سلیمان سے۔ تو تلمیح ہم جانتے ہیں، فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کہ تلمیح سے مراد کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، جو پیغمبر تھے، ان کے انڈر جن و انس تھے، بہت سارے لوگ تھے، تو ان کی تلمیح استعمال کی گئی ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ میرے لیے تنہائی بہتر ہے اس سب سے۔ تو ایک تو یہ کہ جہاں پر ملک سلیمان کا ذکر ہے تو یہاں پر شاعر سے اس کی مراد نمود و نمائش ہے، یعنی وہ دنیا داری میں پڑھنا نہیں چاہتا بلکہ تنہائی ہی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی جو دنیاوی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ وہ تنہائی ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو مصطفی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے آخری شعر میں، جو کہ غزل کا مقطع ہے، تو اس میں وہ اپنے لیے
بادشاہی کا تخت جو ہے وہ تنہائی کو کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ملک سلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔